شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں اس آیا مجیدہ کے ذیل میں انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، اور عنوان جو ہم نے بیان کیا اس گفتگو کا وہ کچھ اس طرح تھا کہ قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات اور اس کے روحانی اثرات۔ تو اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس عبادت کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ جس کو صوم سے، روزہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل اور مختصر بیان جو ہے وہ پہلے والی گفتگو میں کر چکے ہیں۔ تو اس مرحلہ سے آگے بڑھیں گے کہ اس آیت کے اندر جو ہے خطاب مومنین کو ہے، اور روزہ جو ہے اس کے وجوب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ دیگر عبادات کی طرح روزہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے کہ جو فریضہ بن کر مومنین پر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اس فریضہ کو آسان طریقے سے بجا لائیں۔ اور پھر دوسرے حصے میں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کو جو ہے یہ بتانا چاہا کہ یہ روزہ جو ہے آپ پر کوئی الگ سے ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، ایسا فریضہ ہے کہ جو تم سے پہلے والی امتیں جو تھیں انبیاء کی، رسل کی، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے وہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کے اندر بھی ایک عبادت کا نام جو ہے وہ روزہ تھا۔ تو اسی طرح جس طرح سابقہ امتوں میں روزہ جو ہے وہ عبادت شمار ہوتا تھا، اسی طرح مسلمانوں اور مومنین کے لیے روزہ جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے اور ارکان اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ، اور پروردگار عالم کا خوف جو ہے وہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، اور قربت الہی جو ہے وہ اس روزہ کے ذریعے تم حاصل کرو۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر جو ہے ارشاد ہوتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے کچھ اہم شرعی احکام کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آیت جو ہم نے بیان کی اس کے ذیل میں خود روزہ کے وجوب کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے جو ہے وہ ایک ضروری امر ہے۔ اور اس آیت میں، دوسری آیت میں وہ جو سیام جو واجب قرار دیے گئے صاحبان ایمان پر، ان کو بیان کیا گیا کہ وہ ایک خاص مدت کے لیے جو ہے ان کو واجب کیا گیا، ایک معین زمانہ جو ہے اس میں یہ روزے رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا سال جو ہے وہ روزے رکھے، بلکہ ایک مختصر وقت ہے جس کے اندر مختصر ایام ہیں جس کے اندر ان روزوں کو ہم نے آسان طور پر انجام دینا ہے۔ ایاماً معدودات یعنی مختصر اور گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اور پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا پھر حالت سفر میں ہے
تو وہ حالت مرض میں اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے دنوں میں جب مرض سے شفا یاب ہو جائے اور سفر سے لوٹ آئے رمضان کے علاوہ، تو اس وقت وہ جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں ان کو کیا کرے گا، قصر ہوئے ہیں ان کی قضا جو ہے وہ بجا لائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور وہ افراد کے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک فدیہ جو ہے اس کو کیا کریں گے، اس روزہ کے عوض میں ادا کریں گے۔ اور وہ کیا ہے فدیہ؟ تفصیل ہے اس کی فدیہ کی، تو عام مسکین، وہ ایک مسکین کو کیا کرے گا، کھانا کھلائے گا۔ اور پھر جو شخص نیکی میں سبقت حاصل کرے اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو بھی نیکی میں سبقت کرتا ہے اس کے لیے بہترین ہے سبقت کرنا نیکی میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ روزے جو ہیں تمہارے حق میں بہترین عمل ہے اور بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جان سکو، کیا جان سکو، کہ روزے ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہیں۔ اب اس آیت سے چند اہم احکام جو اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہے پہلے مرحلے میں کہ معین اور مخصوص ایام میں روزے کا واجب ہونا، یعنی کہا ایامن معدودات، کہ معین اور مخصوص ایام میں روزہ جو ہے وہ رکھا جائے اور واجب ہے۔ اور دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو معذور ہیں اور ان کا عذر یا مرض ہے یا پھر ان کا عذر جو ہے وہ سفر ہے، تو ان کے لیے روزہ کی قضا کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، جس کے اندر خود ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن جو ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا فارق ہے، حق و باطل کے درمیان فارق ہے یہ قرآن۔ اور پھر فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ ہاں، جو شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جتنے دن سفر میں ہے یا حالت مرض میں ہے اور روزے نہیں رکھ سکا، ان دنوں کے مطابق اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں کیا کرے گا، روزہ کی قضا بجا لائے گا۔ پروردگار عالم ہمارے لیے کیا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، پروردگار تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر۔ پہلے فراز میں ارشاد ہوتا ہے، پہلی آیت میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی پروردگار آسانیاں چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے سختیاں نہیں چاہتا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو ہے ان روزوں کو جو ہے وہ مکمل کرو۔ اب یہ جو کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اب یہاں عدت سے مراد جو ہے وہ ماہ قمری ہے۔ اب ماہ قمری جو ہے وہ 29 دنوں کا ہو یا زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کا اور کم سے کم 29 دنوں کا ہوتا ہے، تو اس عدت سے مراد یعنی وہ گنے چنے دن جو ہے ان کو تم کیا کرو، مکمل کرو اور تکمیل کرو، اور وہ 30 یا 29 روزے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور بزرگی جو ہے اس کو بیان کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔
اب مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان آیات مجیدہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کی وجوہات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کو دوسری امتوں کی طرح صاحبان ایمان پر جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو دوسرے مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ اور سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ پہلی خاصیت جو اس ماہ مبارک کی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہدایت اور انسانی راہبری کی کتاب ہے، جس نے اپنے قوانین اور احکام کی صحیح روش و طریقہ کو غیر صحیح راستے سے جدا کیا ہے، اور جو جدا کرنے والی کتاب ہے، اور جو انسانی سعادت کا دستور لے کر آئی ہے، اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ روایات میں تمام عظیم آسمانی کتابیں جیسے تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے اور قرآن مجید، یہ تمام کے تمام اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک خود قرآن کی خصوصیات قرآن سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کی خصوصیات کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی روایت آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ روزے کی اہمیت کے حوالے سے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس دعائم علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، اور یہ روایت جو ہے بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام 5 اساس پر، 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام کی 5 اساس ہیں، جن میں سے پہلی نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، پھر ولایت ہے۔ تو اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسلام جو ہے وہ قائم رہے، تو وہ جہاں نماز، زکوٰۃ، حج اور ولایت کا دم بھرتا ہے، وہاں روزہ رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اس کے اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد روزہ داروں کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت جو ہے وہ نقل کروں گا۔ یہ بھی بحار الانوار کے اندر جو روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ نوم الصائم عبادہ و صمتہ تسبیح و عملہ متقبل و دعاؤہ مستجاب عند الافطار دعوت لا ترد۔ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول شدہ ہے، اور اگر وہ حالت روزہ میں دعا کرتا ہے پروردگار عالم سے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور افطار کے وقت اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگلے مرحلے میں تیسری روایت جو ہے وہ سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کروں گا۔ ان کی یہ روایت بھی جو ہے حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی بہار میں ہی نقل ہوئی ہے۔ تو بی بی دو عالم ارشاد فرماتی، فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، پروردگار عالم نے روزوں کو اس لیے صاحبان ایمان پر واجب قرار دیا تاکہ لوگوں کے اخلاص کو مزید محکم کیا جائے، مزید مستحکم کیا جائے، مضبوط کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان روایات سے روزہ کی فضیلت جو ہے وہ واضح اور آشکار ہے۔ تو یہ ساری روایات جو ہیں احادیث معصومین علیہ السلام ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ نور ہے، کلامکم نور، جیسے زیارت جامع میں جو ہے نقل ہوتا ہے۔ تو کلامکم نور، ائمہ کا کلام، معصومین کا کلام نور ہے۔ تو اس نور کی روشنی کے سائے میں اور اس نور کے پرتو میں ہم جو ہے حق و حقیقت کو جان لیں، اور خالق کونین تک اپنے آپ کو لے جا سکیں۔ اور معنوی قرب کی بات ہے، مادی تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور معنوی قرب جو ہے وہ ان ایام کے صدقے ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور روزے کے ذریعے جو ہے ہم خدا کا تقرب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اور آخر میں ایک روایت جو ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ روزہ جو ہے اس کو بدن کی زکوٰۃ سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، اور رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، البتہ یہ ایک طولانی جو ہے وہ روایت ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو مکمل بیان کریں گے، لیکن آج کی گفتگو چونکہ آخری مرحلے میں ہے تو اسی روایت کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تو رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ یعنی کسی شے کو پاک کرنا، منزہ کرنا، پاکیزہ کرنا۔ تو چونکہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کو پاک کیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر شے جو ہے وہ منزہ ہو، تو پاک و پاکیزہ ہو، اسی طرح بدن جو ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اس حدیث کا کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے اس کے اندر جو ہم روزے پروردگار کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اور اذان صبح سے لے کر مغرب تک مباح اور ایسی چیزیں کہ جن کا استعمال ہم پر عادی حالت میں جو ہے وہ ہمارے لیے مباح ہے اور استعمال کرنا صحیح ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تو گویا یہ بدن کی زکوٰۃ قرار پاتا ہے، اور بدن اس سے جو ہے وہ پاک اور منزہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں یہیں پر، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے شروع کریں گے، اور آخر میں دعا گو ہیں کہ آپ تمام سامعین ناظرین کی تمام حوائج شرعیہ کو پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جو ہے وہ برآوردہ فرمائے اور ان کو پورا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرمائے، بالخصوص یہ کرونا کے مسائل جو ہیں، اس مضی مرض سے تمام انسانیت کو جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔